الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 9 جون بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 108 تا 109 2 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ یونس کا آج آخری درس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل، اے میرے محبوبہ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس آ گیا ہے حق تمہارے رب کی طرف سے۔ حق آ گیا ہے، حضور بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اور اسلام بھی حق ہے، لا الہ الا اللہ بھی حق ہے، اور محمد رسول اللہ بھی حق ہے۔ تو فمن اہتدی، تو جو ہدایت قبول کرتا ہے، یہ کون ہے؟ اپنے آپ کی اونچی پڑی ہوتا ہے۔ اللہ کے کل حدیث سنائی ہے، حضرت عمر نے فرمایا برباد ہو جائے گا، بنی اسرائیل والے سے گولو برباد ہوئے کہ فوری سنتا پڑھ لیندے سن، کل کوئی اثر ہویا 5 منٹ، اج پھر اسی طرح ہی الٹا نعرے مارن لگ پے نے۔ فمن اہتدی، تو جو ہدایت قبول کرتا ہے، فانما یہتدی لنفسی، تو یہ قبول کرنا اس کے اپنے بھلے میں ہے۔ ہم اگر ہدایت پر آ جائیں تو ہمارا کسی پر احسان نہیں، بولیے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، داڑھی رکھ رہا ہے، پگڑی باندھ رہا ہے، تو وہ کسی پر احسان نہیں۔ بعض لوگوں کی یہ بڑی مسائل ہوتے ہیں، وہ کوئی نیکی کر لیں تو پھر سمجھتے ہیں ہم پورے محلے سے اونچے ہو گئے ہیں، اب ہمارے برابر کوئی ہو سکتا نہیں۔ اور ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ سب سے خطرناک تکبر نیکی کا تکبر ہے، اور شیطان کو اسی چیز نے برباد کیا تھا۔ اس کو گناہ کا تکبر نہیں تھا، اس کو نیکی کا تکبر تھا کہ میں نے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے۔ لہٰذا میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آج آپ کو ایک قیمتی بات بتانے لگا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے گا کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک امت کو نہیں پڑھائی۔ بولو، 10 سال تک امت کو نماز نہیں پڑھائی۔ وہ تو جب آپ معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو وہاں اللہ نے نمازیں عطا فرمائی ہیں، اور واپسی پر پھر آ کر پڑھائی ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب تک معراج نبوی نہیں ہوا حضور کیا کرتے رہے ہیں؟ بتائیے نا، آپ کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ ہم حضور نے نماز سے پہلے علم سکھایا ہے۔ بولو، کیا سکھایا ہے؟ جب سے اعلان نبوت فرمایا حضور نے علم سکھانا شروع کر دیا، نماز بعد میں آئی ہے۔ آج ہماری پھر وہی نادانی ہے کہ علم ہمارے پاس ہے نہیں پتہ قرآن کیا ہے، نہیں پتہ کہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، نہیں پتہ چاروں کل شریف کا ترجمہ کیا ہے، پر ہم جناب وہ تسبیح پہ تسبیح گھیڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ جی بس مولوی صاحب اپنا درس۔ بھائی میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے اور اللہ کے رسول کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، آپ نے نماز پڑھائی ہے، روزے رکھوائے ہیں، پر فرمایا کیا ہے؟ انما بعثت معلما، لوگوں میری آمد ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں تمہیں علم سکھانے آیا ہوں۔ تو لہٰذا آج کے بعد آپ نوٹ کر لیں، میری کسی نیکی کا آپ پر احسان نہیں ہے، اور آپ کی کسی نیکی کا مجھ پر کوئی احسان ہے نہیں۔ تو شرم نہیں آتی بات جی میں نماز پڑھنا ہے؟ تو نہ آنا، مسیح ڈگ پے گی۔ یا میں نے ایک سے بات کی، میں نے کہا اپنی غلطی دور کر، او جی میں نماز پڑھنے آتا ہوں، تو میں کہا نہ آیا کر نماز پڑھنے، تو نہ آیا تو مسیح ڈگ پے گی۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں بھائی کسی پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر بلا کر ہمیں ملاقات عطا فرما دی ہے۔ آپ بول کے بتائیے، اس پر شکر کرنا چاہیے یا تکبر اور فخر کرنا چاہیے؟ اللہ ہمیں شکر والوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ 2 ٹوک، سورت ختم ہو رہی ہے نا، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اور 2 ٹوک ہے کہ یاد رکھو کہ فمن اہتدی، جو ہدایت قبول کرتا ہے، فانما یہتدی لنفسی، تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے۔ تو انشاءاللہ
آپ یقین رکھیں درس سننے میں آپ کا بھلا ہے اور دینے میں میرا بھلا ہے. میرا کوئی آپ پر احسان ہے اور آپ کا تو چلو ہو ہی جائے گا. میں مان لیتا ہوں, آپ نہ مانیں. حالانکہ مولا علی نے فرمایا ہے جیڑا مینوں ایک علم عرب دا سکھا دے وے او میرا آقا تے میں اوندا غلام ہاں. فرمایا چاہے تے وہ مینوں اپنی غلامی چ رکھے چاہے اگے ویچ دے وے, علی اندے ہتھوں پکڑ نو تیار ہے. جنہیں ایک حرف سکھایا ہے تو اس واسطے بھائی جی بالکل اللہ قبول فرمائے, آپ کی بات ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ سے ترلے کہتا ہوں بھائی سنتا نفل بہت پیچھے دی چیز ہے اور ہے بہت اعلیٰ چیز ہے. اس تے فیصلہ کرو. اور کل میں تو حضرت عمر دا عمل سنایا ہے موٹے تو پڑھیا, ہوں میں کنوں پڑھا دسو نا, میں تھوڑے جو کسی نے پڑھیا تو اسی کو میرے پڑھ لینا ہے. تو بھائی آئیے عرض کر رہا تھا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, جو اچھائی کرو فائدہ کس کو ہے؟ بولنا تو پڑے گا جناب, کس کو فائدہ ہے؟ ہاں آگے چلیے. وَمَنْ دَلَّ, اور جو گمراہ ہو گیا, بولیے جو گمراہ ہو گیا, فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا, تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی تباہی کے لیے, اس کی گمراہی کا ہمیں کوئی نقصان ہے نہیں. تو اس سے یہ بھی مسئلہ نکل آیا کہ وہ برا وہ برا وہ برا وہ برا, چھوڑنا یار, اس کی برائی کا وبال اس پر ہے اور ہماری برائی کا وبال ہم پر ہے. تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے یا دوسروں کی؟ دوسروں کو دعوت دیں. آگے سنیے لفظ وما انا علیکم بوکیل, اور میں تم پر نگران نہیں ہوں. بولو میں تم پر نگران ہاں جی. آپ ڈنڈا لے کے کہے میری بات نہیں مانتا, تو یہ ڈیوٹی تو اللہ نے پیغمبر کی نہیں لائی, ہماری کیسے لگ گئی؟ حضور نے بھی وما کیا ہے وہ یار, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وما انت بمسيطر, یہی ہے تو آپ جی, وما انت بمسيطر, میرے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ میں تم پر تھانے دار مقرر نہیں کیا گیا, میں تم پر کوڑا لے کر مسلط نہیں کیا گیا. لست علیہم بمسیطر, لست علیکم بمسیطر. حافظ جاگ لیٹ جاگیا پر جاگ ٹھیک ہے. میں تم پر کوڑا لے کے مسلط ہاں دے میں نماز پڑھو, ایسی بات نہیں ہے. آپ کا کام ہے دعوت دے دے پولائٹلی انداز میں, اگلا قبول کرے تو فائدہ اس کا ہے, نہ کرے تو نقصان ہے اس کا. ہمیں زیادہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے. بعد ماشاءاللہ مولویاں دے پیچھے پہنے تھے, بعد مولوی بھی نہ دھو کے سالانہ غسل کر کے لوگوں دے پیچھے پہنے کہ اسی اپنی گل منوا کے ہٹنی ہے. منوانا رب کے ذمہ ہے, ہمارے ذمہ ہے پیغام پہنچا دینا. بولو جی ہمارے ذمہ ہے پیغام پہنچا دینا. پر میں نے زندگی کا نچوڑ نکالا ہے میرے معزز ساتھیوں, تبلیغ وہی کرتا ہے جس کے اندر لالچ نہیں ہوتی ہے. بولو جس کے اندر لالچ ہے. اگر مجھے یہ ہو کہ یہ میرے بھائی ہیں, نام امانت بشارت نکلنے لگا تھا, وہی غلطی نہیں جا رہی. امانت صاحب, جب مجھے یہ ڈر ہوگا کہ میں نے اگر سچ بول دیا یہ ناراض ہو جائیں گے اور وہ میرے نذرانے شذرانے بند ہو جائیں گے, تو تبلیغ تو میں نہیں کر سکتا. میں تو تبلیغ تب کروں گا نا میں کہوں کو راضی ہوتا ہے ہوئے, ناراض ہوتا ہے تو ہو. مجھے پرواہ یہ ہے کہ رب راضی رہنا چاہیے, رب کا رسول راضی رہنا چاہیے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. تو اس لیے بھائی بڑی بڑی مسجدیں 150-150 فٹ مینار, اور اندر کبھی قرآن کی ایک آیت کا بھی درس نہیں ہو رہا, ایک حدیث میرے پیارے نبی کی بیان نہیں ہو رہی. اللہ اکبر کبیرہ. تو وما انا علیکم بوکیل, میں تم پر نگران بن کے نہیں آیا. واتبع ما یوحی الیک, اے میرے پیارے حبیب آپ پیروی کرتے رہیں الیک ما یوحی الیک, اس وحی کی جو میں آپ کی طرف کر رہا ہوں. آپ پیروی کریں وہی. واصبر, اور یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس پر صبر کیجئے. بولو اس پر کیا کیجئے؟ صبر. میں نے صبح بھی درس دیا تھا. صبح تسی کتنے ہوندے, بڑا قیمتی درس ہوتا ہے فجر کے. آج تو پکی کر دیں انشاءاللہ, فجر بھی یہیں ہوگی. کہہ دو بھائی انشاءاللہ. اور ساڈا گرایا صاحب ہے وہ تھوڑی دیر بہندا ہے پھر نس جاتا ہے. انہوں کوئی ایسا کام یاد آتا ہے, اسی ٹائم اگے کریے پیچھے کریے, تو سانو کو کلو بھیج دیا کرو نا جناب, تاکہ اسی راضی رہیے. اسی سمجھا کہ بھی تسی درس دے وچ ہی ہو, کہندے نے مجھا چونی نہ کو کلو مولوی نو بھیجو پتہ لگے. اچھا جی
وصبر، صبر کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے جی ڈٹ جانا. بولو صبر کا کیا معنی ہے؟ ہٹ جانا نہیں ہے. یا الٹ مفہوم ہے، ایسی بے وقوف قوم ہے کہ جو ماڑا انہوں کہتے ہیں چل تو ہی صبر کر، یعنی تو ہی ہٹ جا. حالانکہ صبر کا معنی ہے ڈٹ جا. بولو صبر کا معنی. اور صبح میں نے 3 درجے بتائے تھے. اللہ رسول کی اطاعت پہ ڈٹ جانا، صبر کرنا، اور گناہوں سے صبر کرنا، اور مصیبت آ جائے تو اس پر تو وصبر، آپ صبر کیجئے. حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. بولیے جی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ. آج اللہ ہمارے سسٹم میں نہیں ہے، معاذ اللہ، پاکستان کے سسٹم میں بھی نہیں ہے، اور ہماری لائف میں بھی اللہ، ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے. اللہ بھی کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا. مثلا پلاننگ جتنی بھی ہے، یہ کر لو وہ کر لو، اس میں اللہ راضی کر لو. 2% کی شادی ہوتی ہے، او فلاں کو منانا ہے، فلاں کو راضی کرنا ہے، ایک بھی درمیان میں نہیں کہتا یار یہ کام چھوڑ دو، اللہ کو بھی تو راضی کرنا ہے نا. سبحان اللہ. اللہ ہمارے سسٹم میں. ابھی تھانے کچہری میں چلے جاؤ. میں ایک بار نہ تقریر کی چشتیاں شہر میں، اور پھنس گیا. میرا بھائی شہر ہے، وہ تقریر بڑی گرم ہو گئی، اترتے ہی گرفتار، اور سیدھا حوالات میں. اور جب میں اندر گیا تو میں نے ان سے کہا یار پرچہ نہ کاٹیو بھائی، ہم نے تو تقریر ہی کیا، جو چور وور تھوڑا ہی ہے، گھر بھی بڑی سخت تھی. اور میں نے اس کو کہا یار پرچہ نہیں کاٹنا. وہ میرے ماموں جان کو پتہ چلا تو وہ کوئی چودھری لے کے آ گئے، اور انہوں نے کہا یار وہ ہمارا تو یہ لڑکا ہے، بس ایسی جذباتی ہو گیا، بڑی پرانی بات ہے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ایسے ہی کر گیا، بچہ ہے، چلو چھوڑ دو یار. تو وہ نا کہنے لگا ٹھیک کیا تم نے، تھانے دار کی بات کرنے لگا. اس نے وہ نا نماز پڑھی میرے سامنے، اور میرے دل میں آیا، میں نے کہا مولوی صاحب سارے پولیسی ایک جیسے نہیں ہوتے. اور اس نے مجھے سورہ مزمل سنائی آگے، حفظ تھانے دار نے، اور کہتا ہے کوئی غلطی تو نہیں. میں کہا یار تو تے حافظہ نالوں بھی پکی ہے، میری نکل آنی تیری کوئی نہیں. اور جب وہ چودھری صاحب آئے مجھے رہا کروانے کے لیے تو جان لگیا نا میرے نہ سلام لے کے اندر، میں نے 500 روپیہ دیوا. نہیں تھانے دار وہ جڑا نمازی سی، اور سورہ مزمل پوری یاد 500. میں کیا اس ویلے 500 بڑا سی نا، ہوں تو اوقات ہی نہیں. تو میں کیا میں تینوں کتوں دیواں، تو 5 دن اندر رکھ لیا، میں تینوں 500 پھر بھی نہیں دے سکتا. تو کہنے لگا پھر. میں کیا اور مامے نو کہنا 200 روپیہ انہیں لیا اور چھڈیا. میں انہوں کیا، میں کہا تو پورا حافظ بھی ہو جائیں گے، رہے گا رشوت خوری. تو انہوں میں کہا کسی خاص ولی دی بد دعا ہے پولیس والے کہ تسی اس کام تو بعد. اور جب کہ میں انہوں سمجھ رہا سی بڑا نیک آدمی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی سی. تو میرے بھائیو وصبر، صبر کریں. جب کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، تو خدا کی قسم سب سے آپ کو بھاری وہ پڑے گا جس نے بات اللہ پر چھوڑ دی ہے. بولو جس نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دی. اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا جو کہے نا کہ اچھا بھائی میرا بدلہ اللہ لے گا، اسی کے وقت اس کے پیر پکڑ لو، کہو یار تو اس سے طاقتور ہے کوئی نہیں ہے، تو نے تو بہت بڑی جگہ جا کے میری مقدمہ دائر کر دیا ہے. تو پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا، اللہ نے جہاد نازل فرمایا. بولیے کیا فرمایا؟ اور پھر جہاد سے بڑے بڑے کے دماغ ٹھیک ہو گئے. باقی سب سے پہلا مارکا پھر بدر ہوا، اور بدر کا حال آپ پیچھے سن چکے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے فرشتوں کا نزول کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم چھڑی ہلاتے تھے، اگلے کی گردن اتر جاتی تھی، اور ہم حیران ہوتے تھے یار اس چھڑی سے بھی کسی کی گردن اتری کبھی. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین فیصلہ فرمایا. آج بھی وہی دور ہے. ہاں ایک آخری بات یاد رکھے، نکتہ، جس ڈگر پر اسلام شروع ہوا تھا اسی ڈگر پر اسلام آئے گا. اینڈ قیامت کے قریب اسی ڈگر پر اسلام مطلب شروع ہوا تھا نا تھوڑے سے لوگوں سے، غریب لوگوں سے، تو قرب قیامت غریبوں تک ہی رہ جائے گا. امیر ان چوچلوں میں پڑھنے کو تیار ہے، ان کے اپنے ہی فنڈے نہیں مکتے. اور دوسرا، جو بے غیرتی، جو بے حیائی، جو کفر اس وقت تھا وہ آج بھی قرب قیامت ہوگا. بولو قرب قیامت ہوگا. اس دور میں جو ہوا، تاکہ میرے نبی نے فرمایا اگر یہاں بنی اسرائیل نے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت سے بھی ماں سے زنا کرنے والے آئیں گے. یہاں تک میرے نبی نے فرمایا. قرآن یہ راتوں رات اٹھا لیا جائے گا.
اور پھر حافظوں کے سینوں سے بھی نکال لیا جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس حبشی کو، اس کی ٹانگیں بھی بتائیں، قد بھی بتایا کہ وہ بیت اللہ کو گرا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، بیت اللہ بھی گرا دیا جائے گا۔ تو جیسے اسلام شروع ہوا تھا ویسے اسلام، تبھی تو قیامت آئے گی۔ ہاں جو بڑے بڑے فتنے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بس ہم اپنے ایمان کا امتحان ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ رہتے ہیں یا ایمان لٹاتے ہیں، اسی کی یہ محنت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن سے ایمان ملے گا، اسلام ملے گا، حدیث کے علم سے ملے گا۔ صبح کی حدیث کے درس میں آپ اپنی شرکت لازمی فرمائیں اور اس درس میں بھی لازمی فرمائیں۔ اللہ قبول فرمائے، کہو آمین۔ یہ سارے آمین آنکھیں، گرائے صاحب والی آنکھوں نا۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ نے ہمیں آج یہ ختم سورہ یونس کی سعادت عطا فرمائی۔ کہو خیر مبارک۔ آخر وداوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔